خدا مسیح یسوع کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے یسایہ 58 ورس 8۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرے چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس جوے کو اور انگلی سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور ازرا دل کو اسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی۔ اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ جب خدا ہمیں روزہ دار جانتا ہے، جب خدا ہمیں روزہ دار مان لیتا ہے، جب خدا دیکھتا ہے کہ میرے بندہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو خدا پھر اس بندے کو برکت بھی دیتا ہے، اور ایسی برکت دیتا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ جس بھی ریزن سے ہم نے روزہ رکھا ہو، یسوع مسیح خدا باپ فرماتا ہے کہ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ پھر جلد تیری صحت ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرے چنڈاول ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے خداوند چاروں طرف سے پھر ہمیں گھیر لے گا۔ خداوند اپنی پناہ کے اندر اسے لے لے گا جو حقیقی روزہ میں خدا کے پاس خدا کے ساتھ بیٹھا ہے، جو خدا پہ بھروسہ کر رہا ہے، جو خدا کے ساتھ دل کو اپنے لگایا ہوا ہے۔ جب خداوند اسے وہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھے گا جو خداوند چاہتا ہے کہ وہ رکھے، تو پھر خدا اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر خدا سے کہے گا تب تو پکارے گا اور خداوند پھر جواب بھی دے گا۔ ہم چلائیں گے اور خداوند فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر کوئی اس جوے کو اور انگلی سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا۔ انگلی سے اشارہ کرنا یعنی اپنی غلط چیزوں کو ترک کرنا، ختم کرنا۔ یہ صرف ترک کرنا نہیں، بلکہ حقیقی روزہ وہ ہے جو ہمیشہ ہم خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں۔ یہ صرف ان 40 یا 46 دنوں کے لیے روزہ نہیں ہے۔ خداوند چاہتا ہے ہم ایسا روزہ رکھیں کہ ہم جب بھی روزہ رکھیں وہ روزہ ایک حقیقی روزہ ہو جو خدا کو پسند ہو، جو خداوند کی طرف سے ہو۔ ایسا روزہ ہم رکھیں، اور اسی روزے کی برکت ہے، اسی روزے سے ہم خدا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ روزہ وہ بھی ہے جس پر خدا دھیان نہیں دیتا، روزہ وہ بھی ہے جب اس کا بندہ رکھتا ہے تو خدا پھر رکتا نہیں ہے اسے برکت دینے سے، بلکہ اسے لازم برکت دیتا ہے۔ لکھا ہے اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت در پشت بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ جو خدا کی حضوری میں ایک روزے کے ساتھ، وہ روزہ جو خدا کی نظر میں مقبول ہے، جب ٹھہرتا ہے تو خداوند فرماتا ہے تو ایک سیراب کرنے والے باغ کی مانند ہوگا۔ تو وہ چشمہ ہوگا جو بالکل سیراب کرنے والا چشمہ ہو۔ تو ایسا باغ ہوگا، ایسا پیڑ ہوگا جو چشموں کے قریب لگا ہوگا۔ آخریات میں لکھا ہے 12ویں آیت میں، تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا۔ یعنی کیا؟ روزہ ایسی قدرت ہے
کہ جہاں پر ویرانی پڑی ہو, جہاں پر سب کچھ ختم ہوا ہو, کوئی روشنی نہ ہو, کوئی امید نہ ہو, کوئی زندگی نہ ہو, خدا فرماتا ہے کہ اگر ہمارے روزے اس کے حضور میں مقبول ہیں تو وہ روزے ایسی قدرت کو لے کر آئیں گے کہ پھر جہاں پر ویرانی پڑی ہے, جہاں پر سنسان ہے, جہاں پر زندگی نہیں ہے, جہاں پر زندگی کا تصور نہیں ہے, وہاں پر تو تعمیر کرے گا. اور کیسے تعمیر کرے گا؟ پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا. تو نسلوں کی برکت کو اس جگہ پر رکھ دے گا جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. ایسی طاقت ہے روزے کے اندر, ایسی قدرت ہے وہ روزہ جو خدا کے حضور میں مقبول ہو. ہم بیشتر مقامات پر بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب جب خدا کے لوگوں نے روزہ رکھا تو سچویشنز, حالات بدل گئے. وہاں سے امید نکلی جہاں پر امید نہیں تھی, وہاں سے راستے بنے جہاں پر راستے نہ تھے. کیسے؟ کیونکہ جب ہم حقیقی روزہ خدا کے حضور میں رکھتے ہیں تو پھر ہم ویران مکانوں کو تعمیر کرنے والے ٹھہرتے ہیں. خدا ہمیں استعمال کرتا ہے کہ ہم ویران مکانوں کو, ویران زندگیوں کو, ویران اور سنسان کاموں کو, مردہ پس مردہ پڑی چیزوں کو اس کے اندر زندگی کو لے کر آئے. لیکن یہ روزہ جو خدا کے حضور میں مقبول ہوتا ہے, جو دکھاوے اور ریاکاری کا روزہ نہ ہو, بلکہ خدا کے بندے کا ڈائریکٹ کنیکشن خدا کے ساتھ ہو. کیونکہ روزہ ہمیں خدا کی حضوری میں ہمبل بناتا ہے. یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ حقیقی طور پر ہے. جب آپ کے اندر یہ چیز ہوگی تو خدا یہ آپ سے توقع نہیں کرتا کہ آپ جاؤ اور لوگوں کو دکھاؤ, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتاؤ کہ میں نے کیا, بلکہ جو کچھ پھر خدا ہمارے اندر کرے گا وہ دکھائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے خدا کی حضوری میں. جو وقت ہم نے خدا کی حضوری میں گزارا ہے, جب خدا زندگی میں کام کرتا ہے تو پھر خدا ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کی زندگی کے اندر کچھ ہے, کچھ الگ ہے, ایسا ہے جو خدا کو پسند ہے. یہ خدا کرتا ہے. پھر خدا ہمیں استعمال کرتا ہے. پھر خدا ان جگہوں کو جو ویران پڑی ہے ہمارے وسیلہ سے آباد کرتا ہے. ہلیلویا. ہم نے روزے کی برکت کو دیکھی. اب ہم دیکھیں گے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا پھر ہماری سنتا ہے دعاؤں کو. میرے ساتھ نکالیے عزرا اس کا 8 باب اور 23 آیت. یوں لکھا ہے خدا کے کلام میں, سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سن لی. جب ہم چاہیں کہ خدا, مطلب روزہ ایک ایسی چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمیں نظر نہ آنا آئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, جب ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, تو یہ ایک ایسی ڈیوائن تھنک ہے یا خداوند نے ایسی روحانی چیز یا ایک ایسا روحانی عمل انسان کو دیا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں روزے کے ساتھ لے کر آتے ہیں تو پھر خدا ہماری وہاں پر سنتا ہے. جب نہ سمجھ آئے کیا کرنا ہے تو روزہ رکھ کر خدا کی حضوری میں جائیں. بائبل فرماتی ہے, عزرا کہتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سن لی ہے. پھر خدا ان کی سنتا ہے جو روزوں اور حقیقی روزوں اور مقبول روزے کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں. یہ اس کا پرومس ہے, یہ وعدہ ہے, یہ صرف حوالہ نہیں ہے بلکہ اس کا وعدہ ہے جو اس نے عزرا کی زندگی میں کیا, اور اس لیے لکھ دیا گیا تاکہ یہ آپ کے اور میرے لیے سیکھنے کا باعث ہو. اور وہ کہتا ہے کہ روزہ رکھ کر جب خداوند نے ان کی سنی تو پھر وہ ہماری بھی سنے گا. وہ پھر ہمیں راستے دکھائے گا کہ ہمیں کیا کرنے ہیں, پھر وہ ہمیں اسٹریٹجیز دے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے.
وہ پھر ہمارے ذہن کو کھولے گا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے, کس کام کو کرنا ہے اور کس کام کو کیسے کرنا ہے. وہ پھر بیابان میں راستے جاری کرے گا, وہ راستے بنائے گا ویران جگہوں میں, کیونکہ وہ روزہ دار کی, حقیقی روزہ دار کی قریب سے سنتا ہے. روزہ نان ببلیکل نہیں ہے, یہ بائبل سے ہے اور یہ بڑی طاقت رکھتا ہے اپنے آپ میں. یاد رکھیے گا, روزہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہماری دعا, ہمارا خدا کے حضور میں بیٹھنا روزہ رکھ کے اسے پاورفل بنا دیتا ہے. صرف بھوکے رہنا, صرف فاقے کاٹنا کچھ نہیں ہے, بلکہ خدا کی حضوری میں بیٹھے رہنا, جھکے رہنا روزے کے ساتھ اسے پاورفل بنا دیتا ہے. اور پھر خدا جواب دیتا ہے. میرے ساتھ نکالیے, ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے. اب یہ ہے, ہم نے دیکھا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے. اعمال 13 باب اس کی دوسری آیت سے پڑھیں گے. جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا, میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. وہ کیا کر رہے تھے؟ روزہ رکھ رہے تھے. وہ روزہ رکھ کر عبادت کر رہے تھے خدا کی حضوری میں. ابتدائی کلیسیا نے, ایمانداروں نے, شاگردوں نے روزے رکھے ہیں, اور کلیسیا باجماعت اکٹھے ہو کر روزہ رکھا کرتی تھی. اور بائبل فرماتی ہے کہ جب وہ روزہ میں بیٹھے تھے خدا نے ان کو ڈیوائن تھاٹس دی, خدا نے انہیں بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے. اور روزہ اور دعا عبادت کے درمیان ہی خدا نے ان سے کہا کہ روح القدس نے کہا کہ برنباس اور ساؤل کو مخصوص کرو. یعنی روزہ اور عبادت, خدا کی حضوری میں بیٹھنا ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اسٹریٹجی دیتی ہے, ہمیں کیسے عمل کرنا ہے وہ پھر ہمیں سکھاتا ہے. شاگرد بھی سوچتے ہوں گے کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے, کیسے ہم غیر قوموں تک پہنچیں. خدا نے کہا ساؤل کو اور برنباس کو مخصوص کر دو. لیکن کیسے, کب ہوا یہ؟ جب کلیسیا روزہ رکھ کر عبادت کر رہی تھی خداوند کی, تب روح القدس نے ان سے کلام کیا. اس قدر روزہ طاقت رکھتا ہے کہ یہ خدا کو موو کرنے پر قائل کرتا ہے, کہ خدا پھر موو کرتا ہے وہاں پر. خدا حرکت میں آتا ہے جب اس کا بندہ روزہ رکھ کے, حقیقی روزہ رکھ کے اس کے سامنے آتا ہے. اور ایسا ہی ہوا جب رسول اور شاگرد روزہ رکھ کر دعا کر رہے تھے تو خداوند نے ان کو ڈیوائن اسٹریٹجی دی, آسمان سے ان کو بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے. کہ روزہ جو ہے ہمیں کس سے بتاتا ہے؟ ہم نے کیا کیا دیکھ لیا کہ روزہ جو حقیقی روزہ ہے وہ برکت کو لے کر آتا ہے کسی بھی ایماندار کی زندگی کے اندر. دوسرا, روزہ ہمیں ہماری دعاؤں کو خدا کے حضوری میں مقبول ٹھہراتا ہے, جو عزرا 8 باب 23 آیت میں دیکھا. تیسرا اعمال میں دیکھا کہ روزہ رکھنے سے خدا ہمیں راستے دکھاتا ہے, ہمیں اسٹریٹجی دیتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور ایک اور, وہ ہمیں مشکل سے نکالتا ہے. روزہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے جب ہم پہ مشکل آتی ہے, جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں, یا جب ہم کسی سچویشن میں پڑتے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے, تو روزوں, ہم نے بائبل میں دیکھا ہے, پڑھا ہے کہ روزے پھر فیور کے اندر بدل جاتے ہیں. جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو وہ سچویشنز, جو خطرے کی سچویشنز ہے, اس شخص کی فیور کے اندر بدل جاتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے آستر 4 باب اور اس کی 16ویں آیت. یہ لکھا ہے کہ جاؤ اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو, اور میں 3 روز تک دن رات نہ کچھ کھاؤں نہ پیوں. میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی, اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے, اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہوئی. آستر کیا کہتی ہے
وہ کہاں جا رہی تھی؟ وہ جا رہی تھی بادشاہ کے پاس بنا بادشاہ کی اجازت کے. کس لیے؟ تاکہ اپنی قوم کا کیس اس کے سامنے رکھے, تاکہ اپنی قوم کو بچا لے. وہ خطرہ یہ تھا کہ جو بھی بادشاہ کے پاس بنا اس کی اجازت کے یا بنا اس کے بلاوے کے آیا کرتا تھا وہ ہلاک کر دیا جاتا تھا, وہ مار دیا جاتا تھا, until unless کہ بادشاہ اپنا سنہرا آسا اس شخص کی طرف بڑھائے. سو سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ بادشاہ نے کئی ٹائم سے آستر کو اپنے پاس نہیں بلایا تھا, لیکن جب اس کی قوم پر مصیبت آئی تو اسے بادشاہ کے پاس جانا ہی پڑا. اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ وہ اپنی قوم کے لیے, اس کو جانا ہی پڑا بادشاہ کے پاس کہ وہ جائے اور اپنے بادشاہ سے اپنی قوم کے لیے درخواست کرے کہ تاکہ وہ ان کی زندگیوں کو بخشے. بائبل فرماتی ہے کہ آستر پہ, اس کی قوم پر کیا تھا؟ خطرہ تھا. خطرہ کس چیز کا تھا؟ موت کا تھا. آستر نے کہا میں بھی روزہ رکھوں گی, اور کہا جتنے یہودی سوسن کے اندر ہے وہ سب روزہ رکھیں, میں اور میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی, اور میں اسی طریقے سے روزے میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی. وہ اس حد تک تیار ہو گئی تھی کہ اگر میں ہلاک ہوئی تو ہوئی, لیکن میں جاؤں گی. لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب یہودی قوم نے روزہ رکھا, آستر نے, اس کی سہیلیوں نے روزہ رکھا, مردکی نے روزہ رکھا, جب سب نے روزہ رکھا تو جو موت اسرائیل کے اوپر منڈلا رہی تھی, جو فرمان جاری کر دیا گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو اسرائیل کے سارے یہودیوں کو مار دیا جائے, وہ اعلان واپس لیا گیا, یا اس کی جگہ دوسرا اعلان پیش کیا گیا. دوسرا اعلان کیا تھا؟ کہ اگر کوئی یہودیوں کو مارنے کے لیے آئے تو یہودی اپنا سیلف ڈیفنس کر سکتے ہیں, یعنی ان سے لڑ سکتے ہیں, کیونکہ حکومت نے اس بات پہ کینسلیشن کا آرڈر دے دیا تھا کہ اب کوئی یہودیوں کو نہیں مارے گا. ایسا ہو سکتا تھا کہ کیونکہ بہت شارٹ ٹائم رہ گیا تھا تو بادشاہ کا لکھا ہوا ہو سکتا ہے ہر جگہ پہ نہ بھی پہنچ پائے ٹائم پہ, تو پھر اس نے ایک اور خط لکھا, ایک اور فرمان جاری کیا کہ یہودیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے لیے لڑ سکتے ہیں. جس خدا نے سچویشن کو ان کے لیے بدل دیا, بادشاہ کے دل کو بدل دیا, قانون کو بدل دیا, آئین کو بدل دیا, جب دشمن ان کے خلاف کھڑے ہوئے تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جو دشمن کا پلان تھا وہ سب کے سب فیل ہو گئے. قوم بنی اسرائیل موت میں سے نکل آئی. وہ اس موت کے جوا جو ان کے اوپر تھا اس میں سے نکل آئی روزے کی مدد سے, روزے اور دعا کی مدد سے, جو کہ آستر اور اس کی قوم نے کی. اور اسی طریقے سے خدا ہر اس شخص کی دعا کو سنتا ہے, اس کے روزے کو قبول کرتا ہے جو روزہ خداوند یسوع مسیح کے مطابق, یعنی وہ جو باپ کے لیے رکھا گیا ہو, وہ روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ روزے ہماری زندگیوں کے اندر عجیب اور جلالی کام کر سکتے ہیں. آمین, ہاللویہ. سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ہے.